وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں، رحمت کبریا جوش پر آ گئی، بارش فیض و عرفان برسا گئی، ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں، حق تعالیٰ نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں، ایک رمضان دنیا میں کیا گیا، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں، ایک رمضان دنیا میں کیا گیا، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں، پھر یہ پرفیض دن ہم کو حاصل ہوئے، پھر یہ پرنور راتیں ہمیں مل گئی، زندگی میں میری پھر بفضل خدا ماہ رمضان کی ساعتیں آ گئیں، ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں، اس عبادت کا گناہ اجر ہے، روزہ داروں کی رمضان میں قسمتیں بے شبہ بے گماں آج پر آ گئیں، روزہ داروں کی رمضان میں قسمتیں بے شبہ بے گماں آج پر آ گئیں، یہ بھی اعجاز ماہ رمضان کا، ایسی کندے نہیں سے میں چونو چرا
چار سو چھا گئیں، رحمتیں جبریاں جوش پر آ گئی، بارش فیض و عرفان برسا گئی۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی ساعت نصیب فرمائی۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ مہمان مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں اور ویسے بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم مہمان کا قدر کرتے ہیں۔ بیٹا میں نے بولا نا کہ خاموش ہو کے بیٹھا کرے، نہیں تو جائے باہر بیٹھے۔ درود شریف پڑھے، صلوات و سلام۔ انسان کی فطرت ہے، جو شخص جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کے ہاں کوئی مہمان آ جائے وہ اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے۔ ایک عام انسان جس کے دروازے پہ دشمن بھی چل کر آ جائے، اگلا یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے دروازے پہ آیا ہے، مہمان بن کر آیا ہے، میں اس کی خدمت کروں۔ تو عزیزان محترم، جو شریعت ہمیں مہمان کا ادب سکھاتی ہے، احترام سکھاتی ہے، پھر یہ ماہ مبارک تو اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ماہ مبارک ہمارے لیے بطور مہمان کے ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب بڑھ چڑھ کے اس کا احترام کریں۔ جس طرح ہم اپنے مہمان کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں، تو اس طرح ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ ماہ مبارک واپس ہوگا تو پھر اس ماہ مبارک نے ساری ڈیٹیل خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ مولا، میں فلاں کے ہاں تیرا مہمان بن کر گیا، اس نے میری قدر نہیں کی، تو گویا کہ جس نے اللہ کے مہمان کی قدر نہ کی، اس نے اللہ کی قدر نہ کی۔ دنیا کا اصول ہے، میرا دوست، میرا جاننے والا، جس پر مجھے اعتماد ہو کہ بھائی اس کے ساتھ میں نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، اگر وہ دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک میں رہتا ہے، میں یہاں سے کسی کو بھیج دیتا ہوں، اسے کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ یار یہ میری طرف سے آپ کی طرف مہمان آ رہا ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ اب جناب والا، اگر تو واقعی وہ میرا جگری دوست ہے تو جس بندے کو میں نے بھیجا ہے اس کا ادب و احترام بھی کرے گا، اس کی خدمت بھی ضرور کرے گا۔ تو بلا تشبیہ جب خالق کائنات نے اس ماہ مبارک کو ان گناہ گاروں کو عطا کیا، تو اب چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں بالخصوص مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔
پاک کی تلاوت کو عام کر دے۔ جن احباب نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ اس ماہ مبارک کا قدر کرتے ہوئے خواہ جتنی بھی اس کی عمر ہے یہ آج میرا پیغام لے کر جائیں۔ جناب 30 سالہ 35 سالہ 50 سالہ 60 سالہ بندہ جناب میں نے قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑھا ہوا، اور بھائی قرآن کی محبت میں اللہ کے اس مہمان کی قدر کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کے پہلے ہی رمضان المبارک میں آپ ناظرہ قرآن پاک شروع کر دیں، پونا گھنٹہ ایک دیں کسی عالم دین کو، کسی کے پاس بیٹھیں اور کہیں کہ مجھے قرآن سکھائیں، قرآن پاک کی تلاوت کو عام کر دیں۔ اور جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ یہ ہے اس ماہ مبارک کی قدر کرنا، اپنی روٹین کو چینج کر دیں۔ اس ماہ مبارک کے یہ خالق کائنات نے آپ کو ایک مہینے کا شیڈول دیا ہے، اس ایک مہینے کے شیڈول کو آپ پابندی کے ساتھ اپنا وقت مقرر کریں کہ بھائی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، فلاں ٹائم پہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، فلاں ٹائم پہ میں نے نوافل پڑھنے ہیں۔ ایک شیڈول بنائیں اپنا۔ اور عزیزان محترم، کیونکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کا فرمان ہے کہ یہ ماہ مبارک جیسے ہی داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ آواز بلند کریے سبحان اللہ۔ تو اس ماہ مبارک کے داخل ہونے سے اللہ تبارک و تعالی سارے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے خالق کائنات سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وفی روایت میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وفتحت ابواب الجنت، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے داخل ہوتے ہی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، رمضان مبارک کے داخل ہونے کے ساتھ ہی خالق کائنات جہنم کے سارے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، رمضان مبارک جیسے ہی انٹر ہوتا ہے خالق کائنات تمام شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان خود شیطان بن چکا ہے، جس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ واضح الفاظ ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، لیکن عزیزان محترم معذرت کے ساتھ آج بازار میں جا کر دیکھیں، اڈوں اور جناب والا اسٹیشنوں پر جا کر دیکھیں، سرعام یہی مسلمان اس روزے کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ جناب والا چار طرف سے کناج لگا کر اندر جو حال ہو رہا ہوتا ہے، جو رمضان المبارک کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، خدا کی قسم کافر دیکھ کے بھی شرما جاتا ہے، لیکن اس مسلمان کو جو سے جو تک نہیں ٹچ کرتی۔ جناب والا کیوں؟ کہ اس مسلمان اتنا شیطان اور اتنا دلیل ہو چکا ہے، وہ رب کے عذاب سے اب ڈرتا نہیں ہے۔ بازاریں کھلی ہوئی ہیں، سرعام ہمارا مسلمان روزہ دار کے سامنے کھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جناب نام کے لیے جو ہے
ہوٹلیں بند ہیں، آپ اندر انٹر ہو کر دیکھیں یہی مسلمان بیٹھے، کون بیٹھا ہے ہوٹلوں میں؟ تو اس لیے عزیزان محترم اس ماہ مبارک کا احترام، جتنا اس ماہ مبارک کے اندر ثواب اور اجر ہے، اس میں اتنا گناہ کا پھر اتنا گناہ بھی ہے۔ اگر آپ سے اس ماہ مبارک کا احترام نہیں ہوتا تو عزیزان محترم اس کی توہین تو نہ کریں۔ میں حیران ہوں کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج اس ماہ مبارک کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ خدا کی قسم اس ماہ مبارک کا احترام اگر مجوسی نے کیا تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ علماء سے نہیں سنتے رہتے کہ ایک مجوسی تھا بخارا کے اندر، وہ جب بازار میں گیا نا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بھری بازار میں، مسلمانوں کی اس بڑی بازار میں رمضان المبارک کے مہینے میں کھا پی رہا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا نا، ہے مجوسی، آگ کا پرستش کرنے والا ہے، میرے اور تیرے رب کو بھی نہیں مانتا، میرے اور تیرے نبی کو بھی نہیں مانتی، میرے اور تیرے نبی کے دین کو نہیں مانتا، لیکن مجوسی ہے، اس کو بھی یہ حیا ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا نا کہ بھری بازار میں رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کھا رہا ہے، قریب آ کر اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ نصیب کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور تو اس بھری بازار میں کھا رہے۔ تو بیٹے نے کہا، ابو جان آپ بھی تو اس ماہ مبارک میں کھاتے ہو۔ کہا میں کھاتا ہوں لیکن مسلمانوں سے چھپ کے کھاتا ہوں، تجھے شرم آنی چاہیے، مسلمان روزے کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ نے جب یہ مرا نا، یہ مجوسی، کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا تو یہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا، تو مجوسی، آنکھ کا پرستش کرنے والا، بد مذہب ہے، تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ تو اس مجوسی نے کہا، میں نے مسلمانوں کے رمضان المبارک کے ادب و احترام کے طور پر میں نے اپنے بچے کو تھپڑ نصیب کیا تھا اور اسے کہا کہ شرم کر، مسلمانوں کا یہ بابرکت مہینہ ہے، تو ان کے سامنے کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے میں مجھے ایمان کی دولت نصیب کی۔ مسلمانوں یہ حکایات ہمارے لیے سبق آموز نمونہ ہے، ہم کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سے تو وہ مجوسی، وہ آتش پرست جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اور مسلمان آج اس کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، آئیے یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں کہ جو رمضان المبارک کا ادب و احترام نہیں کرتا، کتنی بخششیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جیسے ہی داخل ہو جاتا ہے تو خالق کائنات 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر رات کو خالق کائنات 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، انہیں جنت داخل کرتا ہے۔ جب اتنی برکتیں ہیں تو ہمیں اس ماہ مبارک کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جناب حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ جناب والا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کو بلایا، اے میرے صحابہ قریب قریب آ جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر کی طرف بڑھنے لگے، آپ نے پہلے درجے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے کر جب فارغ ہو گئی، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا معمول ہے آپ جب منبر پر تشریف لے جاتے ہیں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پہلے سینے پہ قدم رکھا ہو آپ نے آمین کہی ہو، دوسرے سینے پہ قدم رکھا ہو آپ نے آمین کہی ہو، تیسرے سینے پہ قدم رکھا ہو آپ نے آمین کی ہو، لیکن آج آپ نے ہر درجے پہ آمین کی ہے۔ اے مسلمان ذرا غور سے اس حدیث مبارکہ کو سنو۔ ہر سال اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے، جناب والا میں بھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت اس حدیث کو پڑھتا ہوں میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے آقا جب آپ نے پہلے درجے پہ قدم رکھا آمین فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ہاں جبریل میرے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے پہلا قدم جب منبر پہ رکھا تو جبریل نے بددعا کی مولا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی بخشش و مغفرت نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبریل نے یہ بددعا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے، جو سراپا رحمت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جبریل علیہ السلام بددعا کرتے ہیں مولا برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا احترام نہ کرے، رمضان المبارک کو بھی پائے، اس کی زندگی میں رمضان بھی آ جائے لیکن اس کے اندر اس کا ادب و احترام نہ کرے، اس کے اندر اس کے روزے نہ رکھے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، ہلاک ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین مولا اس بددعا کو قبول کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب میں نے دوسرے سینے پہ قدم رکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور بددعا کی مولا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہ میرے آقا پہ درود نہ بھیجے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسرے سینے پہ تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل بددعا کرنے لگے اور یہ بددعا کرنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے، وہ بڑھاپے کی حالت میں یا باپ کو پائے یا ماں کو پائے، اس کی خدمت نہ کر کے وہ جنت میں نہ جائے، مولا اسے بھی برباد کر دے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ اندازہ کریں یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو اگر ویسے بھی خالق کائنات میرے آقا آمین نہ بھی کہتے، میرے آقا آمین نہ بھی کہتے، صرف جبریل علیہ السلام کی بددعا کرنا ہی اس کے لیے بربادی کا سبب ہو جاتا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہر دعا پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کی ہے، کیا سمجھتے یہ بددعا رد ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے عزیزان محترم رمضان المبارک کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اب بخشش کا مہینہ ہے، آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ جناب والا دن رات خالق کائنات کی عبادت میں یہ 1 مہینہ تو ہے، 11 مہینے ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جناب والا آج ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے جناب والا وہ لوڈو کھیل کے اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، ماں جو ٹائم پاس نہ کیے تو روزوں ماں کے تنکن تو پوہا جناب والا کوئی گانے سن کر جناب والا کوئی فلمیں دیکھ کر اپنی ٹائم پاسنگ کرتا ہے۔ خدا عزیزان محترم اگر اس ماہ مبارک کا احترام نہیں کرتے عزیزان محترم اس کو تذلیل نہ کرے۔ آج اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا روزے دار سوئے پھر بھی اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی میرا روزہ نہیں گزر رہا، جناب میں لوڈو کھیل رہا ہوں، جناب والا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، میں فلم دیکھ رہا ہوں، اور جناب والا گانے، ویسے دوسرے مہینے میں گانے سننا حرام اور گناہ ہے، تو اس ماہ مبارک میں تو زیادہ حرام اور گناہ ہے بھائی۔ اور عزیزان محترم، اس ماہ مبارک کی تیاری کرے اور خود بھی قرآن پاک پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور ہر رات تراویح کے اندر قرآن پاک سننے کی جو ہے وہ عزیزان محترم کوشش کریں۔ آج یہ ہمارے معاشرے سے روز بروز، کیونکہ یہ نحوستیں اتنی پھیل رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے آج ہمارے تراویحوں میں جناب والا لوگوں کا ذہن بس ہم اس مسجد میں جائیں گے، ایک تو یہ کہ جو بجلی کی طرح تیز کوئی حافظ ہو، بس نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر آدھا گھنٹہ لگائے تراویح ختم۔ ہمارا مسلمان ایسی مسجد دیکھتا ہے، اور دوسری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی مسجد میں جاؤں جہاں پہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ 10 صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا را پورے سال میں ایک مرتبہ تو خالق کائنات کا یہ کلام سنو بھائی، یہ کوشش کریں، یہ ماہ مبارک زندگی میں پھر پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بس اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے سارے گناہوں سے معافی مانگے، اور ہر رات آ کر قیام اللیل میں خالق کائنات کا یہ کلام پاک سنا کریں۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ہر ساعت میں جتنی بخششیں کرتا ہے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ جو رمضان المبارک کی پہلی تراویح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن مسلمان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ ثواب کیوں ملتا ہے قرآن پاک سے؟ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، خود قرآن سنے بھی، اور عزیزان محترم اس قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور اپنی طرف سے بھی قرآن پاک ختم کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ مبارک میں 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنے قرآن پاک؟ 61 قرآن پاک۔ تو اندازہ کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا روزہ ایسے نہیں گزرتا ہے۔ تو دوسری بد دعا کی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو درود اتنی بابرکت عبادت ہے، خدا کی قسم۔ کسی شاعر نے کیا کہا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ خالق کائنات ساری عبادتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہم بھی کرتے ہیں، خالق کائنات بھی کرتا ہے۔ خالق کائنات نے روزے کا حکم دیا، خود روزہ رکھنے سے پاک ہے۔ ہمیں حج کرنے کا حکم دیا، خود حج کرنے سے پاک ہے۔ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، ساری عبادتوں کا حکم دیا، خود ان کے کرنے سے پاک ہے۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو خالق کائنات ہمارے ساتھ مل کے یہ عبادت ہے۔ تو اس لیے بجائے فضولیات کے آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ لگاتار جہاں ٹائم ملے جیسے جائیں، پاک حالت میں وضو میں ہیں، بس جی گلی میں جا رہے ہیں تو اپنے نبی پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے جائیں، اپنی عادت بنا لیں۔ اور کیوں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور خالق کائنات کا ایک سندیسہ لایا، پیغام لایا، اور حضرت جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب مجھے سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے اے حبیب پیارے کہ تیرا امتی جو تجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہوں، اور جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے خالق کائنات اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ باقی جو دیگر عبادات ہیں عزیزان محترم وہ پتہ نہیں قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ درود شریف ایسی عبادت ہے جو اگر ریا کے ساتھ لوگوں کو دکھا کر بھی عزیزان محترم اگر درود شریف کی عبادت کی جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہی قبول ہے۔ دوسری عبادتیں ایسی ہیں
کہ جن میں اگر ذرا بھی جو ہے وہ ریا کا شبہ ہو گیا نا، دکھلاوے کا شبہ ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا، ہر عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، لیکن خدا کی قسم صرف درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جس کو بندہ اگر ریا کے طور پہ بھی پڑھے، خالق کائنات اسے بھی قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لے، ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام کے تحفے بھیجا کرے۔ اور عزیزان محترم، درود شریف کے اور بھی فضائل ہیں، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ ہر جگہ پہ ہر مقام پہ مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا۔ اندازہ لگائیں کہ محشر کے میدان میں کیا عالم ہوگا، اور انبیاء کرام، اولیاء کرام، جناب والا نیک لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر کوئی اپنے گناہ کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہی میرے قریب، زیادہ سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر مجھ پہ درود پڑھتا رہا۔ تو عزیزان محترم اپنا معمول بنا لیں، اور اگر اتنا نہیں ہوتا تو علماء کرام نے لکھا ہے 313 مرتبہ روزانہ جو شخص 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا کرے گا کہ کل قیامت والے دن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی قریب ہو۔ اور تیسری بد دعا کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ آمین کہی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے لیکن ان کی خدمت نہ کر سکے۔ تو خدا را عزیزان محترم اپنی والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت، جس کی خدمت کر کے عزیزان محترم حضرت اویس قرنی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پڑھانے کے پوچھا گیا جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرن کی طرف، یمن کی طرف منہ کر کے آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے اور یہاں پہ فرما دیا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے صحابہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ کو یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں میرا دیوانہ اویس موجود ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے آپ کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کی صحابیت کا مقام نہیں پایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس نے صحابیت سے بھی اور افضل درجہ پایا ہے، وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس لیے میری زیارت کرنے نہیں آیا۔ روحانی طور پر میں نے جو اس کو زیارتیں کی ہے اویس کا یہ مقام ہے۔ پھر جب اتنا مقام میرے آقا نے جب صحابہ کرام کے سامنے حضرت اویس قرنی کا بیان کیا نا تو پھر تمنا کی صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم اویس کی زیارت نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ہاں اگر اویس کی زیارت کر سکتا ہے وہ عمر اور علی کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ اے عمر اے علی تو اویس سے جو ہے ملاقات کرے گا، ہاں جب اس سے ملاقات ہو جائے تو یہ تحفہ، یہ جبہ بطور تحفہ کے اویس کی بارگاہ میں دے دینا، اور اویس سے کہنا کہ یہ جبہ اٹھا کے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ نے بتا دیا کہ اس کی نشانی کیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اویس ایسا ہوگا جس کے بائیں ہاتھ پہ سفید نشان ہوگا، وہی اویس ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یمن کی طرف ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور ان کی زیارت بھی کی اور آقا کا سلام بھی بھیجا اور تحفے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ بھی عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔